اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. حدیث شریف میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العین حق، نظر کا لگنا حق ہے، کسی کو نظر لگ سکتی ہے۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ ان العین لتدخل الرجل القبر والجمل القدر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ نظر ایسی بری چیز ہے کہ ایک تندرست و توانا انسان کو قبر میں پہنچا سکتی ہے، اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا سکتی ہے۔ نظر اتنی بری چیز کہ اگر کسی پر بری نظر لگ جائے تو انسان مر سکتا ہے، بری نظر ہو جائے کسی جانور پر، خوبصورت جانور پر بری نظر پڑ جائے تو وہ جانور مرنے کے قریب ہو جائے گا، تو لوگ کیا کریں گے؟ ذبح کریں گے اور اسے کھائیں گے، تو اونٹ بد نظری سے ہانڈی میں پہنچے گا اور انسان قبر میں پہنچے گا۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا تعلیم فرمائی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا تعلیم فرمائی۔ تو اگر کسی پر بری نظر ہو جائے تو اس دعا کو پڑھ کر دم کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی نظر کے اثر سے محفوظ و مامون فرمائے گا۔ اور قرآن مجید کی بھی ایک آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ تو قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ تبارک و تعالی نظر سے محفوظ فرمائے گا۔ ایک حدیث شریف میں بہت اہم حدیث ہے اور اس میں بھی نظر سے متعلق بیان ہوا ہے کہ حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف روایت کرتے ہیں کہ ایک دن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے والد حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ آپ غسل فرما رہے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ زمانے قدیم میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ اس قدر ایک منڈیر یا دیوار بنا لیا کرتے تھے کہ جہاں سے انسان کا سطر ڈھک جائے اور اوپر کا بدن نظر آ رہا ہے، اور وہ غسل کر لیا کرتے تھے۔ یا ایک دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کسی نہر میں یا کسی جگہ پر انسان تہبند پہن کر غسل کرتا ہو تو لوگ اس صورت میں بھی اس کو اوپر سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، سہل کے جسم اور رنگ و روپ کا کیا کہنا، میں نے تو آج تک اتنا خوبصورت انسان نہیں دیکھا۔ اب جو ہی آپ نے یہ کہا تو ابو امامہ کہتے ہیں کہ عامر کا یہ کہنا تھا تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے والد بس گر گئے ہیں۔ جو ہی ان کی نظر پڑی انہوں نے یہ لفظ ادا کیے اور میرے والد غش کھا کر گر پڑے۔ نظر اتنی بری چیز ہو سکتی ہے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ چنانچہ فأتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو صحابہ کا تو ایک ہی بات آتی تھی، جب کبھی کوئی مسئلہ ہوا تو فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب آپ غور کر رہے ہیں، بظاہر ایک جسمانی صحت کا مسئلہ ہے، لوگوں کو کیا پتا کیا ہوا، تو جو ہی غش کھا کر زمین پر گرے صحابہ انہیں اٹھا کر حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ تو جب کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، بس یہی حل ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لایا گیا، یا رسول اللہ حل لک فی سہل بن حنیف، یا رسول اللہ آپ سہل بن حنیف پر کوئی توجہ فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں ہے کہ واللہ ما یرفع راسہ، ایسی بری حالت تھی کہ وہ سر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سہل کی حالت کو جو ہی دیکھا تو فرمایا هل تتہمون لہ احدا، تمہارا کیا خیال ہے کسی نے حضرت سہل کو نظر تو نہیں لگائی؟ حضور نے فوراً یہ فرمایا سہل پر کسی نے نظر تو نہیں لگائی، تم کسی کو مورد الزام تو نہیں ٹھہراتے ہو کہ اس نے ان کو نظر لگا دی؟ فقالو، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم عامر بن ربیعہ پر
اس کا اتہام باندھتے ہیں، مورد الزام ٹھہراتے ہیں، انہوں نے نظر لگائی۔ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عامرا فتغلظ علیہ، تو حدیث میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عامر کو بلایا اور حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، تو کسی پر نظر برے انداز سے، حسد کے جذبات کے ساتھ نہیں لگانی چاہیے، منع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سختی فرمائی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، علام یقتل احدکم اخاہ، فرمایا کس بات پر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے؟ الا برکتا، فرمایا جب تم نے اپنے بھائی کو دیکھا تو برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ کی تعریف کرتے اور دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ برکت کی دعا یعنی جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے اللہ اس میں مزید اضافہ فرما دے۔ اور پھر ایک حضور نے جو بات ارشاد فرمائی، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر کسی پر سخت ترین نظر ہو تو آپ اس عمل کو دہرا لیں۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ کسی پر جنات کے اثرات ہو گئے، بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں شاید کوئی کسی بہت سخت بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، جبکہ وہ نظر ہوتی ہے۔ اور یاد رکھ لیں کہ بری نظر انسانوں کی بھی ہوتی ہے اور جنات کی بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات بری نظر انسان بھی لگاتے ہیں اور جنات بھی لگاتے ہیں۔ تو اس صورت میں حضور نے فرمایا اغتسل لہو، تم اپنے بھائی کی طرف سے غسل کرو۔ نظر لگانے والے سے کیا فرمایا؟ تم ان کی طرف سے غسل کرو۔ اور بعض روایات میں ہے فرمایا تم ان کی طرف سے وضو کرو۔ تو حدیث شریف کے اندر یہ بات ذکر ہے، فغسل لہو عامر، تو جن پر نظر لگائی گئی تھی ان کے لیے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا۔ فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه واطراف رجليه، تو اب انہوں نے اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنی کوہنیوں کو، اپنے گھٹنوں کو، آپ نے اپنے جسم کو دھویا۔ اور حدیث میں ہے کہ یہ تمام آپ نے دھونے کا کام ایک بڑے برتن میں کیا۔ اور حدیث میں ہے کہ پھر وہ پانی جس سے حضرت عامر نے یہ تمام اعضاء دھوئے تھے وہ پانی حضرت سہل پر ڈال دیا گیا، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ آپ ایسے فوری طور پر ٹھیک ہو گئے کہ جس طرح آپ کو کوئی بیماری تھی ہی نہیں، جس طرح آپ کو بد نظر تھی ہی نہیں، اور اٹھ کر لوگوں کے ساتھ اس طرح چلنا شروع کر دیا گویا کہ آپ کو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ فراح مع الناس لیس لہ باس، تو لوگوں کے ساتھ ایسے چلنے لگے گویا کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ بعض اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ کو یہ معلوم نہ ہو، بعض اولیاء اور بزرگوں کا یہ طریقہ ہے، اگر آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ نظر کس نے لگائی ہے، اب کیا کریں گے؟ تو جس نے نظر لگائی ہے آپ اس کا ارادہ کر کے اس کی طرف سے آپ وضو کر لیں، اور اس پانی کو ایک لگن، ایک بڑے برتن میں گرائیں، اور وہ مستعمل پانی آپ جو ہی اس پر ڈالیں گے تو انشاءاللہ تعالی اگر نظر بد ہے اللہ تعالی اس نظر بد سے محفوظ و مامون فرما دے۔ اگر آپ کو یہ خدشہ ہے کہ آپ کے گھر میں ایسا ہو گیا ہے، دیکھیں یہ بہت بری بات ہوتی ہے، یعنی نظر کا لگ جانا یہ بہت برا ہوتا ہے۔ یہ کسی چیز پر بھی ہو سکتی ہے، یہ کسی کے ظاہری حسن و جمال پر بھی ہو سکتی ہے، کسی کے لمبے بالوں پر بھی ہو سکتی ہے، کسی کی مال و دولت پر بھی ہو سکتی ہے، کسی کے ساتھ فرض کریں کسی کی نئی نئی شادی ہوئی ہے تو اولاد پر بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کسی نے کوئی تعویذ کر دی ہے۔
اب وہ عاملوں کے پاس، باباؤں کے پاس، سب کے پاس پھر رہے ہوتے ہیں، تو وہ عام طور پر بد نظر